السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حکیم محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عارفی دارالشفا۔ آج ہم آپ سے گرمی کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ آج کل گرمیوں کا موسم ہے، گرمی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور پاکستان کے اندر گرمی ویسے بھی بہت ہوتی ہے اور ہر شخص اس حوالے سے پریشان ہوتا ہے، تو اسی حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے۔ تو بہرحال ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ مزید اگر آپ کو کوئی بھی میڈیکل پرابلم ہے تو ڈسکس کرنے کے لیے آپ کمنٹ باکس کے اندر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ اگر ہم گرمیوں کے اندر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں تو بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں ہماری صحت کے اوپر۔ عام طور پر ویسے تو اس سے کئی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، لیکن ماہرین جو ہیں وہ 7 بڑی بیماریاں جو ہیں ان سے وہ ہمیں خبردار کرتے ہیں، جن کے اندر لو لگنا، ملیریا، زہر خورانی، بخار، نگلیریا، ڈائریا اور یرقان شامل ہیں۔ تو یہ جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں یہ ہمیں گرمیوں کے اندر بے احتیاطی سے لاحق ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم ان امراض کی علامات کو وقت پر پہچان جائیں تو پھر تو ہم ان سے بچ سکتے ہیں، ورنہ ایک زبردست ہیٹ اسٹروک کے ساتھ ساتھ دیگر نقصانات اور کمزوری کا سبب بھی یہ بیماریاں بن سکتی ہیں۔ جو افراد دل کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ گرمیوں میں دل کے دورے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے خون کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل کے لیے اسے پمپ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے فرد میں خون جمنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ شوگر کے مریض بھی خطرے کی زد میں ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ پیشاب آنا ایک عام علامت ہے۔ اس لیے اس گرم موسم میں جسم سے پانی کا اخراج زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کریں کہ ہم گرمیوں کے جو گرم اثرات ہیں اس سے بچ سکیں، اپنی صحت کو محفوظ رکھ سکیں؟ ان میں سب سے پہلے کیڑوں سے بچاؤ کی ادویات ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ مچھر اور کھٹمل وغیرہ جو ہیں یہ ڈینگی، ملیریا جیسی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ان سے بچاؤ کے لیے ادویات استعمال کرنی چاہیے، کوئی لوشن وغیرہ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیڑوں کے کاٹنے سے کئی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں، جن میں خارش، بے چینی اور سنگین بیماریاں تک شامل ہیں۔ مچھر دن میں کسی بھی وقت کاٹ سکتے ہیں، لیکن صبح اور شام کے وقت یہ زیادہ فعال ہوتے ہیں، اور گرمیوں کے اندر مچھر زیادہ پائے جاتے ہیں، خاص طور پہ جو گرمیوں کے ابتدائی اور آخری ایام ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ڈھیلے ڈھالے اور ہلکے رنگوں کے ملبوسات پہننے چاہیے۔ ہوادار کپڑے ہوں تاکہ پسینہ سوکھ سکے۔ اگر آپ مچھروں کے کاٹنے کے وقت باہر ہوں تو پوری پینٹس اور بند جوتے پہنیں۔ اگر آپ شام کے وقت پارک میں جائیں تو جرابیں ٹخنوں سے اوپر چڑھائیں اور لباس ایسا پہنیں جو پورے جسم کو ڈھانک کر رکھے۔ تیسرے نمبر پر پانی اچھی طرح پئیں۔ اپنے جسم میں نمکیات اور پانی کا توازن برقرار رکھنا چاہیے، خاص طور پر پانی کے ذریعے۔ یہ دیگر جو کولڈ ڈرنکس ہیں اور الکوہل مشروبات ہیں ان سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ مزید یہ کہ ہم اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کھیرے کا جوس، ناریل کا پانی، لیموں کا جوس بھی پی سکتے ہیں۔ اگر کچھ دستیاب نہ ہو تو سادہ پانی کے اندر 1 چمچ نمک ملا کر بھی ہم استعمال کریں گے تو ہمارے جسم سے معدنیات اور پانی کا توازن جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ چوتھے نمبر پہ گھر میں ورزش کریں۔ ورزش کرنے کے لیے دن کے ٹھنڈے وقت کا انتخاب کریں، یعنی جب سورج کی گرمی کم ہو، جیسے صبح یا شام کے وقت۔ اگر موسم گرم اور نمی والا ہو تو زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک ورزش نہ کریں۔ اس کے علاوہ ورزش کرنے کے لیے کسی ٹھنڈی جگہ کا انتخاب کرنا بھی غلط نہیں ہوگا، مثلا جم یا اس طرح کی کوئی اور ایسی جگہ جہاں پر آپ کو زیادہ تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ 5ویں نمبر پر کھانا باہر مت کھائیں۔ ٹھنڈے کھانوں کو ٹھنڈا اور گرم کھانوں کو گرم رکھا جائے۔ جب بھی آپ کھانا کھا چکے ہوں تو بچے ہوئے کھانے کو فوراً فریز کر دیں۔ 2 گھنٹے سے زیادہ دیر تک کھانا باہر نہیں رکھنا چاہیے۔
اگر دن زیادہ گرم ہو تو یہ وقت صرف 1 گھنٹہ ہونا چاہیے۔ اس بات کا دھیان رہے کہ کھانے کی چیزیں ٹھنڈی یا گرمی سے بچانے والی تھیلیوں میں بند ہوں۔ تیل سے بھرپور چیزیں اور تلے ہوئے یا پیک شدہ کھانے کم کر دینے چاہیے۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بڑھا دینا چاہیے، خاص طور پر کچا سلاد، اور ایسے پھل کھانے چاہیے جن میں پانی زیادہ ہو، جیسے کھیرا، تربوز، آم، کینو، خربوزہ، گاجر وغیرہ۔ آغا خان یونیورسٹی ہسپتال کے ماہر خوراک موتی خان، ان کے ایک آرٹیکل میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، ان کا کہنا ہے کہ اس موسم میں خاص طور پر گھر میں پکے ہوئے تازہ اور صاف ستھرے کھانے کھانے چاہیے۔ گھر میں کھانے کو درست درجہ حرارت پر رکھنا چاہیے اور جتنا ہو سکے باہر کا کھانا کم سے کم کریں۔ تھوڑی سی بھی لاپرواہی مختلف اقسام کی انفیکشن کا سبب بن سکتی ہے، لہذا کھانے اور پینے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ 6 نمبر پر سن بلاک کا استعمال کریں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دھوپ وٹامن ڈی کا بہت اچھا ذریعہ ہے، لیکن الٹرا وائلٹ شعاعوں کا نقصان شدید اور طویل مدت ہو سکتا ہے۔ جب بھی آپ باہر ہوں تو اپنے جسم کے کھلے حصوں پر سن اسکرین لگائیں۔ اسے اپنے پورے جسم پر گھر سے باہر نکلنے سے کم از کم 30 منٹ پہلے لگائیں۔ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلیں تو ہیٹ پہنیں۔ اپنے ساتھ پانی کی ایک بوتل ضرور رکھیں اور ہر 20 سے 30 منٹ کے بعد ایک گھونٹ بھرتے رہیں۔ مزید یہ کہ ہمارے پاس ایک ایسا سپرے ہونا چاہیے جس میں عرق گلاب یا پیپرمنٹ ایسنس پانی کے ساتھ ملایا جائے، جس سے چہرے کو ٹھنڈا رکھا جا سکتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کے بارے میں موتی خان کا کہنا تھا کہ ان کے کلینک پر آنے والے ہر 10 میں سے 7 مریض وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، جس سے ہڈیوں کے فریکچر اور کمر اور جوڑوں کا درد جنم لیتا ہے۔ کیونکہ ہماری زندگیاں اب مکمل طور پر گھروں اور آفس تک محدود ہو گئی ہیں، تبھی وٹامن ڈی کی کمی اب عام ہے۔ 7ویں نمبر پر گرم پانی میں نہانے سے پرہیز کریں۔ نگلیریا فلیری کو گرم پانی بہت پسند ہے، اس لیے کوشش کریں کہ سوئمنگ پول میں کلورین اچھی طرح شامل ہو، یا پھر کم گہرے اور گرم پانی والی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے اجتناب کریں۔ اس لاعلاج اور ہلاکت خیز مرض سے صرف بچا ہی جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناک کے کلپ خریدیں اور اپنا سر پانی سے اوپر رکھیں تاکہ پانی کو ناک میں جانے سے بچایا جا سکے۔ یہ چند احتیاطی تدابیر ہم نے آپ کی نظر کی۔ انشاءاللہ ان تدابیر کو فالو کرنے سے ہم سب گرمیوں کے اثرات سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، گرمیوں سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔